والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظیم. میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 22 نومبر 2023 کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 31 اور 32 آیت نمبر 31 اور 32 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر بھی حج کا اور حاجیوں کا ذکر تھا، اور حج کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات کو ذکر فرمایا۔ یہ وہی سلسلہ ابھی چل رہا ہے۔ اس کے بعد بھی آگے رکوع تک حج اور قربانی وغیرہ کا ذکر ہے۔ اس سے جو پچھلی آیت تھی سورۃ الحج آیت نمبر 30، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اے ایمان والو، تم بتوں کی گندگی سے پرہیز کرو بچوں، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی سے اپنی جان بچاؤ۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ملا کر ذکر فرمایا، ایک شرک کو اور دوسرا جھوٹی گواہی کو۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی شرک باللہ کے برابر ہے۔ یعنی ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، مشرک ہے، اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ مشرک تو نہیں ہے لیکن وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دونوں بندے برابر ہیں، یعنی جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا بڑا گناہ ہے جتنا بڑا شرک گناہ ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی گواہی سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج کل عدالتوں میں، تھانوں کچہریوں میں جھوٹی گواہی کو کوئی چیز نہیں سمجھا جاتا۔ 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے ریٹ ہے جھوٹی گواہی دینے کا۔ لوگ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں پیسے لے کر۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹی گواہی دینا بھی یہ شرک باللہ کے برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آج جو آیت تلاوت کیا کہ حنفاء للہ، کہ جھوٹی بات سے اور بتوں کی گندگی سے اس طرح بچو، اس طرح بچ کر رہو کہ حنفاء للہ، کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، غیر مشرکین بھی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے، یعنی یکسو ہو کر۔ حنفا سے نکلا ہے، اور حنفا کا لفظی معنی ہوتا ہے استقامت اور حق پر قائم رہنا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ استقامت اور حق پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے عبادت کو خالص کیا جائے اور دوسروں کی پرستش سے منہ موڑ لیا جائے۔ یہی معنی ہے حنفاء کا۔ اسی سے آتی ہے حنیف بھی، اسی سے آتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ایک جگہ پر قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لفظ حنیف کا ذکر ہے۔ تو اس لفظ حنیف کا مطلب ہے بالکل یکسو ہو کر
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ غیر مشرکین بھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہ ہو، نہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ واجب الوجود ہونے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ازل سے موجود ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے۔ یہ مطلب ہے غیر مشرکین بھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کے تقوی سے ہے، یعنی جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہی شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ شاعر اللہ کی تعظیم کرنے پر جو چیز انسان کو ابھارتی ہے وہ دل کے اندر تقوی کا موجود ہونا ہے، اللہ کے ڈر اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا موجود ہونا ہے۔ اب آپ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ جملہ خبریہ ہے لیکن یہ امر کے معنی میں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو یہ تقوی القلوب سے ہے، لیکن یہ امر کے معنی میں ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم شاعر اللہ کی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو۔ اب شاعر اللہ کسے کہتے ہیں پتہ ہونا چاہیے، ہم صاحب کو لفظ ہے قرآن پاک میں شاعر اللہ، تو شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ شاعر یہ اشعار سے ہے، کس سے ہے؟ اشعار سے ہے، اور اشعار کا مطلب ہے کسی چیز کو نشان زدہ کرنا، جیسے کوئی کمپنی کوئی مال بنا دی اس کے اوپر اپنا مارکا لکھ دی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر نشان لگا دیتی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہماری کمپنی کی ہے، یا کسی جانور کے اوپر آپ کوئی نشانی لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جانور میرا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے زیادہ جن کے پاس بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں تو انہوں نے ایک خاص قسم کی اپنی بھیڑوں کے اوپر نشانی لگائی ہوتی ہے، اگر وہ کسی دوسری بھیڑوں میں بھی مکس ہو جاتی ہے کوئی بھیڑ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھیڑ ہماری ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر فلاں نشانی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ شاعر اللہ، شاعر اشعار سے ہے، اور اشعار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کو نشان زدہ کرنا، نشانی لگانا۔ اور اصطلاح شریعت میں شاعر اللہ ان نشانیوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آئے۔ ویسے لغوی معنی اس کا شاعر کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی علامتیں اور نشانیاں جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آ جائے، انہیں کہا جاتا ہے شاعر اللہ۔ اس کا دوسرا معنی یادگار بھی کر سکتے ہیں، جیسے یادگار شہداء ایک خاص قسم کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس پر پھول چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں یادگار شہداء ہے، اس کو دیکھ کر وہ شہید یاد آتے ہیں۔ یا ایسا ہوتا ہے کسی چوک میں کسی کی یادگار لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو اس کی یادگار کسی چوک میں لگا دیتے ہیں، یادگار کا مطلب اس کی تصویر وغیرہ لگا دیتے ہیں کہ اس تصویر کو دیکھ کر اس بندے کی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ معنی ہے شاعر ایسی نشانیاں جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ ایسی نشانیاں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئیں، ان کو کہا جاتا ہے شاعر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ ان میں جیسے قرآن پاک میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن پر حاجی لوگ سعی کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس طرح یہ اذان یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اقامت شاعر اللہ میں سے ہے، حج شاعر اللہ میں سے ہے، نماز شاعر اللہ میں سے ہے، روزہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ ساری کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، ان کی عزت کرے گا، تو فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ یہ وہی بندہ کرے گا جس کے دل کے اندر تقویٰ موجود ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہوگا۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود نہیں ہوگا، وہ ان کی اللہ معاف فرمائے توہین کرے گا، بے ادبی کرے گا۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اس آیت کے اندر سورۃ الحج آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان، جیسے کیا ہے جی؟ آسمان، جیسے آسمان بلند ہے، اسی طرح جو صاحب ایمان ہے، جس کے پاس ایمان موجود ہے، وہ بھی بہت بلند مرتبہ اور مقام والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، شرک کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا، یا واجب الوجود ہونے میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا، عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا، کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر دیا کسی نے، ایمان والے نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسا ہو گیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یہ آسمان سے گر گئے، آسمان سے گر گئے۔ آسمان سے جب گر گیا تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا تو پرندے اس کو چک کر لے جائیں گے اور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے، اس کی بوٹیاں جو ہے وہ نوچ لیں گے، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا آندھی اور طوفان اس کو کسی دور جگہ میں جا کر پھینک دے گا، کسی صورت میں اس کی بچنے کی صورت نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو ایمان والا ہے اگر اسے شرک کر دیا اور شرک کی اس کو موت آ گئی تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے۔ اور یہاں جو ہے نا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ کہ پرندوں نے اس کو چک لیا، یہ کنایا ہے نفسانی خواہشات سے۔ جو شرک کرتا ہے وہ پھر نفسانی خواہشات کا غلام بن کے رہ جاتا ہے، اور پھر أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کو مزید وہ گمراہیوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے شرک سے اپنی جان کو بہت بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شرک پر ہی موت آ گئی تو پھر معافی کوئی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 31 اور 32 کی مختصر سی تفسیر تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 33 آیت نمبر 33 سورۃ الحج کی، اس میں اللہ رب العزت اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو قربانی کے جانور ہیں جن کو قربانی کے لیے انسان نے مختص کر دیا ہے، حج کی قربانی کے لیے یا ویسے قربانی کے لیے، تو ان سے کون کون سے فائدے قربانی کرنے والا بندہ نہیں اٹھا سکتا، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ ویسے دیکھیں جانور کا ہم دودھ نکالتے ہیں، دودھ استعمال کرتے ہیں، اس کی اون اتار کے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کی کھال استعمال کرتے ہیں اور ویسے اس سے فائدے حاصل کرتے ہیں، لیکن جب ایک جانور قربانی کے لیے خاص کر دیا، کیا اس سے بھی یہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حنفاء للہ، اے ایمان والو تم بتوں کی گندگی سے بچو،
اور جھوٹی گواہی سے بچو، اس طرح کہ خالص یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرو، غیر مشرکین بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا وہ آسمان سے گر گیا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پس پھر یا تو پرندے اس کو اچک کر لے جائیں گے، او تہوی بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا آندھی اور طوفان اس کو کسی دور جگہ میں جا پھینکے گا۔ ذالک، اے ایمان والو یہ ساری باتیں یاد رکھو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بے شک یہ شعائر اللہ کی تعظیم دلوں کے تقوی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل